السلام علیکم۔ ہماری نیشن کے حالات اور سوچ کا طریقہ کار، آپ اگر کسی کو مشورہ دے دیں کہ یار یہ کام ایسے کر لیں، سب سے پہلا آنسر ملتا ہے کہ کیا آپ نے خود کیا ہے؟ آپ اگر کسی بھی بندے سے بات کریں یا کسی بھی بندے سے سوشل میڈیا پہ بات کریں اور اپنی نیشن کے لیے سٹرگل کریں کہ ان کی لائف بہتری کی طرف آ جائے، اور اگر آپ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس بندے نے نہیں کرنا ہوتا یا جس کا اپنا بزنس سیٹل ہے، وہ کہتا ہے یار کہ آپ نے خود کیا ہے. یار دس از نن آف یور بزنس. دا بزنس از سم ون گیو یو اے بزنس، رائٹ؟ یہ آپ کا ریلیٹڈ کویسچن یا نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ کو جو اچھائی اڈاپٹ ہو رہی ہے اس کو اڈاپٹ کریں، آپ کو جو اچھائی بتا رہا ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنی لائف کو چینج کریں. باقی اس نے ایسا کیا جو آپ کو بتا رہا ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی پرسنل ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ڈسیبلٹی میں ہو، کسی پرابلم میں ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو سکتا ہے اس نے نہ کیا ہو، لیکن یہ آپ کو اس سے یہ کویسچن کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے خود کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایک بندہ ہے جو آپ کو گناہ سے روکتا ہے، تو آپ اس کو کیا آنسر کریں گے کہ یار تم نے یہ خود گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ عقل مندی کی بات کیا ہے کہ او واو اٹس رائٹ، یو آر رائٹ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس گناہ سے بچنا چاہیے، اپنا آپ بچانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. یہی سوچ رکھا کریں. اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ کام اس طرح بیسٹ طریقے سے کریں، تو وہ کسی سوچ کے تحت آپ کو مشورہ دے رہا ہے، کچھ سوچ کے، کوئی اس کی لاجک ہوگی، بنا لاجک کے وہ بات نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو. یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں جو ہمارے لوگوں نے دوسرے بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا خاموش کرانے کے لیے یا ڈسہارٹ کرنے کے لیے بنا لیا ہے کہ خود بھی نہیں کرو اور دوسرے سے الٹے کویسچن کرنا شروع کر دو کہ یار تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اتنی زیادہ غربت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو ہمیں ابھی بہت سٹرگل کی ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک میری دوسری ویڈیو میں کہ زندگی کی ہر سہولت پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، اور وہ زمانے چلے گئے جب فلسفی لوگ تھے، خود کما نہیں سکتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ پیسے میں کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. میں آپ کو اپنی زندگی کے انالائسس اور تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگی کی ہر خوشی پیسے سے خریدی جاتی ہے. صرف زندگی ایک پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، باقی ہر خوشی پیسے سے خریدی جاتی ہے. آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا نظام چلانا ہے، آپ نے دنیا کے معاملات چلانے ہیں، آپ نے گھریلو معاملات چلانے ہیں، رشتہ داریاں چلانی ہیں، اپنا سارا سسٹم چلانا ہے. تو آپ پیسے کے بنا جائیں نا. آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق سوچیں، آپ جائیں آپ شاپ پہ پیسوں کے بنا. کوئی خدا ترس ہوگا تو اس مہنگائی کے دور میں آپ کی ہیلپ کر دے گا، لیکن ونس یا ٹوائس یا 3 مرتبہ، ادروائز چوتھی مرتبہ کہے گا سر آئی ایم سوری، میرے پاس میں اتنا ہی تھا. تو پھر بات کہاں آ کے رکی؟ پیسے پر. آپ غربت دیکھتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کی غربت ختم کروں. پیسہ نہیں ہوگا تو غربت کیسے ختم کریں گے؟ کانسیپٹ آف چیریٹی نہیں ہوگا، کیسے غربت ختم کریں گے؟ کانسیپٹ آف ریولوشن نہیں ہوگا، کانسیپٹ آف رائٹ اور کانسیپٹ آف ہیلپ نہیں ہوگا، تو کانسیپٹ آف پیس مینس نیکی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا آپ میں، تو آپ کسی کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ اور یہ ساری ہیلپس جڑی ہوئی ہیں پیسے کے ساتھ. آپ اپنے کپڑے، جوتے، آپ اپنی زندگی کی کوئی لیونگ تھنگ، جسٹ ون لیونگ تھنگ بھی پیسے کے بنا نہیں خرید سکتے. اس پیسے کو فتنہ کہا گیا ہے جو مس یوز ہو، نیگیٹو یوز ہو، جو کسی انسان کی جان لینے کے لیے ہو، جو تکبر کے لیے ہو. یعنی کہ پیسہ آیا تکبر کرنا شروع کر دیا، پیسہ آیا تو پاور کا مس یوز کرنا شروع کر دیا، پیسہ آیا تو کسی کو جان سے مروانے کی غلطی کر دی یا جان بوجھ کے غصے سے. پیسہ آیا تو اکڑ آ گئی، پیسہ آیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پیسہ آیا تو ناانصافی پہ تل گئے. یہ چیزوں کے لیے حرام کہا گیا ہے کہ پیسہ فتنہ ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے اور ڈیپ سینس کی بھی بات ہے کہ پیسے کے بنا آپ کیا زندگی کی سہولت خرید سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ پیسے کے بنا کچھ نہیں کر سکتے آج کے دور میں، کیونکہ پیپر منی آپ کا سب کچھ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کے پاس ایسٹ ہو جو آپ کی انکم جنریٹ کر رہا ہو، آپ کو منتھلی ری پے کر رہا ہو.
یعنی کہ آپ نے ایک بلڈنگ لے لیا ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے آپ کو، تو آپ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے، آپ بیٹھ کے اپنا زندگی کا نظام چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بزنس بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کی ذرائع انکم بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دوسرے پہ جب ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کی کیا سچویشن ہو جائے گی؟ پہلی بات کہ آپ ایک ایک نوالہ جب کھائیں گے تو آپ کو بے عزتی فیل ہوگی کہ یار میں کیوں محتاج ہو گیا۔ دوسری بات کہ آپ کا دل کرے گا یار کہ میں یہ دنیا کی خوبصورت خوبصورت چیزیں خرید کے لاؤں، ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے، سب کے لیے سہولتیں پیدا کروں، ٹھیک ہے۔ گرمی کا موسم ہے، اگر غریب ہیں آپ تو پنکھا خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ بتائیں مجھے کہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ اے سی خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اپنی لائف کو کمفرٹیبلٹی کی طرف کیسے لائیں گے گرمی کے موسم میں؟ سردی میں ہیٹر نہیں ہوگا تو آپ کیسے، پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے سب کچھ پرفیکٹ کریں گے؟ آپ نے بزنس میٹنگ کے لیے جانا ہے، آپ نے کسی کنورسیشن کے لیے جانا ہے، آپ نے کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے پرووائڈ کرنے ہیں تو پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے کلچر کو زندہ کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کلاتھس ہوں، ٹریڈیشنل کلاتھس ہوں، یا آپ کے کلچرل ویلیوز ہوں، ان کو اگر زندہ کرنا ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیسے کے بنا کوئی چیز زندگی کی نہیں سنور سکتی ہے۔ اور بہت جو ہے نا تھوڑا سا عرصہ گزر گیا ہے کہ ایک مس کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے ان فلسفیوں کو، کیونکہ غریب کے پاس ذرائع نہیں ہے پیسہ کمانے کے، تو دا ریزلٹ از کہ وہ خود تو صبر کر لیتا ہے لیکن وہ دوسروں کو اپنی عزت رکھنے کے لیے، سفید پوشی قائم رکھنے کے لیے مشورے دیتا پھرتا ہے کہ عزت پیسے، خوشیاں پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، عزت پیسے سے نہیں ہے، بالکل عزت پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ خوشیاں میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے سے حاصل ہوتی ہیں، ہاں کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی، جیسے آپ کی شادی ہو گئی، جیسے آپ کے ایک دوسرے سے بات چیت ہو گئی، اپنے اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہو گیا، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہو گئے، بیٹھ کے بات کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چہل قدمی کرنا، لائف سپینڈ کرنا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق، یہ چیزیں یہ بھی خوشیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو میٹریلسٹک خوشیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ زندگی کی کوئی سہولت نہیں خرید سکتے، ایون آپ فوڈ بھی نہیں خرید سکتے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ تھوڑے سے کانسیپٹ اپنے چینج کریں اور اپنی لائف کو پرفیکشن کی طرف لائیں، تاکہ ہماری جو غربت ہے وہ صرف ایک چیز، ایک طریقے سے پوری ہو سکتی ہے کہ ایک تو ہم بزنس پہ فوکس کریں اور اپنی نیشن کو بلڈ کریں، اٹ مینس کہ اپنی نیشن کو، اپنی نیشن کی ویلتھ کو بلڈ کریں، کہ ان کو بزنس کی طرف لائیں، ان کو جابس کی طرف لائیں، اور جو ہے میرا یہ ایم ہے کہ ہماری ہر تحصیل میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، تاکہ اس تحصیل سے جڑی ہوئی 1 ملین کی آبادی ہو یا 500,000 کی، وہ اسی تحصیل سے جو ہے نا وہ ان کو دور نہ جانا پڑے اپنی انکم جنریٹ کرنے کے لیے یا اپنی لائف کی نیڈس پوری کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کو جابس بھی اویلیبل ہوں اور ان کی ذرائع انکم بھی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے جی۔ انکم نہیں ہوگی تو غربت کیسے ختم ہوگی؟ اور آپ لوگ یہ تھوڑے سے کانسیپٹ چینج کریں، ایک تو دوسروں پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں۔ اٹ ڈزنٹ مینس جہاں اصلاح کی بات ہوتی ہے وہاں درست کویسچن کرنا، درست طریقے سے بندے کو گائیڈ کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا، اٹس امپورٹنٹ۔ لیکن اگر ایک بندہ سارے معاملات کو جانتا ہے تو آپ اس کو کرٹیسائز نہ کریں، کیونکہ اس سے پریشانی ہوگی اور وہ اچھا فیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی کسی مجبوری میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ تو اس کے مشورے پہ عمل کر کے اپنی لائف کو بیسٹ کی طرف لا سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں، اچھا ارن کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار ابھی پیسہ کما لیا ہے بہت ہے، ٹھیک ہے جی اب بیٹھ جاؤ۔ نہیں یار، آپ کے رشتہ دار، آپ سے جڑے لوگ، معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ، ولیج کے لوگ، سٹی کے لوگ، شہر کے لوگ، صوبے کے لوگ، ملک کے لوگ غریب ہیں، ان غریبوں کے لیے سوچیں۔ لہٰذا پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں تاکہ زندگی کی سہولتیں پیدا ہوں، خود بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سہولتیں پیدا کریں۔ جب اپنی نیڈس فل ہو جائیں تو پھر دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور وہ جو آپ دوسروں کے لیے فی سبیل اللہ سہولتیں پیدا کریں گے، کانسیپٹ آف چیریٹی ہے جو، وہ آپ کی آخرت کا جو ہے نا وہ کھاتا ہے، وہ آپ کی آخرت کا جو اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس میں سب کچھ ایڈ ہو رہا ہے۔ اور جتلائیں نہیں کسی کو، یہی سمجھیں کہ آپ نے ایک دوست کو گفٹ دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک دوست کو گفٹ دے رہے ہیں، دیٹس اٹ، فائن، اور بھول جائیں، یہ نیکی آپ کی سیو ہوگی۔ لیکن آپ نے 50 سال، 15 سال، 18 سال بعد بھی جتلا دیا نا کہ یار وہ فلاں وقت پہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، آپ نے اپنی نیکی برباد کر دی، کیونکہ وہ اللہ کے کھاتے سے نکل گئی، کیونکہ آپ نے احسان کو جتلا دیا۔ تو میری بات آپ کو بری نہ لگے، اس لیے کہ میں اصلاحاً بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی۔ اور یہ جو ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خواہ مخواہ کی ہوتی ہے نا کہ فلانا کیا کر رہا ہے، 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 یار اگر آپ کسی کی
بے روزگاری کو دور نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو کرٹیسائز ہم. آپ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ کرٹیسائز کر کے مزید ڈپریشن میں ڈال دیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ پوچھیں کہ کیا کر رہا ہے بندہ، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بندے کو اسٹیبل کرنا چاہیے، بندے کو اچھی جگہ پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام بھی آ سکے اور اس قوم اور ملک کے بھی کام آ سکے. ٹھیک ہے جی، جتنی بے روزگاری کم ہوگی اتنی زیادہ سہولتیں ہوں گی، اتنے زیادہ بزنس چلیں گے، اتنے زیادہ ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بے شک آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارمولہ بنا لیں. میں ایک گورنمنٹ کے آفس میں گیا، ایک آفیسر تھے تو 19 گریڈ کے، تو میں نے ان سے قومی کام کے سلسلے میں گیا کہ عوامی کام کروانا تھا. تو سب سے پہلا کویسچن، آپ کرتے کیا ہیں؟ دوسرا کویسچن، اچھا بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، بیلے ہیں. تیسرا کویسچن کہ جو ان کے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ انہوں نے میرے سٹیٹس کو، یعنی کہ میری آؤٹ لک یا میری اس اگر میں کہتا ان کو کہ میں فلاں بندہ ہوں، اپنا تعارف کرواتا، ٹھیک ہے جی، تو وہ میری بات بڑے غور سے سنتے بٹھا کے. ٹھیک ہے جی، لیکن میں خود سٹیٹس کو کے خلاف لڑتا آ رہا ہوں کئی سالوں سے، اور میں خود سادہ انسان ہوں، عاجزی پسند انسان ہوں. ٹھیک ہے جی، جو لوگ تکبر کرتے رہے ہیں وہ آج دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو ان تکبر، یہ جھوٹی شان و شوکت اور یہ جھوٹے جو سٹیٹس کو ہے، اس سے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں ملتا. یہ لوہے کے ڈبوں کی قیمت کوئی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کی نظر میں. یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ یور سیلف ٹو ٹریول، دیٹس اٹ. ان کو آپ نے انسان کی عظمت کا معیار بنا لیا ہے کہ کوئی 4 گاڑیوں لینڈ کروزروں کے قافلے میں آئے گا تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے، کوئی پیدل چل کے آئے گا یا بائک پہ آئے گا تو آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. تو یہ سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نن آف یور بزنس. ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے عوام اور ملک کے فلاح کا مشورہ دینے کے لیے، عوامی کام کے لیے آ رہا ہے، اپنے پرسنل کام کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو آپ کو اس کو اہمیت دینی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور اس کی وہ بات سن کے ہیلپ کرنی چاہیے کہ اگر وہ سجیشن ملک اور قوم کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے تو آپ کو وہ موو فارورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اور اگر کوئی آ کے بات کرنا چاہ بھی رہا ہے تو، یا آ گیا ہے بات کرنے کے لیے، تو کوئی لاجک ہوگی، کوئی بنا ریزن کے تو آپ کے پاس نہیں آیا نا. تو آپ اس کو انسان کو اہمیت دینا سیکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹس کے معیار پہ رکھنا ختم کر دیں کہ کوئی رچ ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی سینیٹر ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ہوگا تو ہم اس کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے، یا کوئی عام آدمی ہوگا تو ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے وہ عام آدمی سب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہو، آپ کو کیا پتا کسی کا. صرف آپ اس کے ظاہری حلیے سے یہ اسیس کر رہے ہیں کہ ہی از نتھنگ، تو آپ رانگ ہیں. آپ ایک صاحب علم انسان سے محروم ہو رہے ہیں. تو اپنی سوچ کو چینج کریں. میں نے اکثر ٹیچرس کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کا یہ سوچ دیکھی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے نا، وہ اپنے ٹیچرس کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ویل ڈریسڈ آتا ہے، گاڑی میں آتا ہے، تو اس کے لیے ان کی رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی چھوٹی گاڑی میں آتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی پیدل آتا ہے تو یا سادہ کپڑوں میں آتا ہے تو اسٹوڈنٹس کی اس کے بارے میں سوچ الگ ہوتی ہے. تو یہ اصلاحات کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اصلاحات معاشرے اور سوسائٹی کو درست کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اصلاحات نہیں ہوں گی تو ہم اپنا آپ بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ہم بینگ اے نیشن بھی بلڈ نہیں ہو سکیں گے. سویلائزڈ نیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اعلیٰ اخلاقیات کا معیار قائم کر کے زندگی بسر کی جائے، اور دنیا والوں کو ریپرزینٹ کیا جائے اپنا سیلف، کہ یار ہمیں دیکھ کے وہ اچھائی سیکھیں اور اپنی زندگی کو بھی اچھا کریں. ٹھیک ہے جی، بینگ اے رول ماڈل وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، پسند کریں. ٹھیک ہے جی، اور دوسروں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا کریں، پہلی بات. دوسری بات کہ اسٹیٹس کو سے نکلیں. تیسری بات کہ لوگوں کو ان کی ظاہری آؤٹ لک سے جج کرنا چھوڑ دیں. اکثر ایک جملہ ہے، ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، کہ اس کے بک کے کور کو دیکھ کے بک کو جج نہ کرو. بک کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ آیا اس بک کا معیار کیا ہے، کیا اس بک کا نالج آپ کے نالج سے زیادہ ہے یا کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہی انسان کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے کہ آپ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ سادہ کپڑوں میں ہے، ایک بندہ نارمل ڈریسنگ میں ہے، اور ایک بندہ عام سا بندہ ہے، اور وہ آپ اس کو اس لیے پریورٹی نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، اس کے پاس 50 گارڈ نہیں ہے، اس کے پاس 17 گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ لگژری جیٹس نہیں ہیں، یا اس کے پاس کوئی زندگی کی سہولت نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. علم والے لوگ بار بار نہیں دنیا میں آیا کرتے، اور اچھے لوگ بار بار دنیا میں نہیں آیا کرتے. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا، اور لوگوں کو اہمیت دینا سیکھیں.
किसी से भी अच्छी बात मिले अडॉप्ट कर लें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, मुआशरा इसी तरह मजबूत होगा, परफेक्ट होगा। और एक दूसरे से सीखें, अच्छी बातें सीखें, जहाँ से भी अच्छा नॉलेज मिलता है गेन करें। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको इग्नोर कर दें। नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, इंसान के बारे में नहीं। लेकिन ये जो बिला वजह की क्रिटिसाइज़म है और ये जो बिला वजह का तनकीद होती है, बिला वजह का जो आप किसी को परेशान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, इससे अगले बंदे का भी हर्ज होता है। वो इस बात पे भी आ जाता है कि यार पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी, किसी को उसकी इनकम इंक्रीज़ करने के हवाले से बताया है तो, ठीक है जी। तो ये बहुत सी चीज़ें साथ फिर आ जाती हैं। तो लोगों को कंफ्यूज ना करें नॉनसेंस जुमले बोल के, ये इखलाकियात को तबाह कर देते हैं। खा वो इंग्लिश में हो, खा उर्दू में हो या जिस और लैंग्वेज में हो, नॉनसेंस गलत जुमले ना बोलें, अच्छे जुमले बोलें, ऑथेंटिकल बात करें, परफेक्ट बात करें, और जो मुआशरे की इस्लाह की बात करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम बोलें और खामोश रहें। आखिरी बात पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमारे मुल्क की जो तरबियत की गई है मूवीज़, ड्रामास, फ़िल्मों और ये जो मज़ाहिया प्रोग्राम्स हैं, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा इखलाकी गिरावट पे इस मुआशरे को लाया गया है। मैं आपसे सजेशन भी दूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, हम अपने कल्चर को दोबारा बेहतरी की तरफ लाएँ। हम हर जो टीवी पे जो इश्तिहार चले, ड्रामा चले, उसमें इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी बनाएँ कि हमारी नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग हो। ये लड़ाई झगड़े, फसाद, तलाक और सास बहू के झगड़े, किलिंग, और ये स्टेटस को और ये जो गुंडागर्दी का कल्चर दिखाया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए प्लीज़। ठीक है जी। हम मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करके अपनी पूरी नेशन की इस्लाह कर सकते हैं। हम अपना आप ठीक करके अपने से जुड़े हुए सब लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। हम पूरी कौम की इस्लाह कर सकते हैं। हम अपने हमको देख के, या हम पहले अब खुद ठीक हो जाएंगे तो फिर दूसरे भी हमें देख के सीखेंगे, अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। और अगर हम इस ज़वाल पे चलते रहेंगे या मज़ीद ज़वाल की तरफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? खुद भी तबाह हो गए, दूसरे भी तबाह हो गए। तो दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। बाज़ औक़ात कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इंसान अपनों तक बात पहले नहीं पहुंचा सकता, दूसरों तक बात पहले पहुंचा देता है। मुआशरे तक, सोसाइटी तक, कौम तक, मुल्क तक, पूरी नेशन तक बात पहले पहुंच जाती है, अपनों तक बात नहीं पहुंचती कि वो अपनों को नहीं समझा सकता है, या वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, या उसके पास अ, इतना वो इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने जो सब हैं उनको फर्स्टली जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने रिलेटेड लोगों को, दोस्त अहबाब से भी बंदा दूर हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि एक काम हो सकता है फिर, या नेशन की इस्लाह हो सकती है या अपना पैसा कमाया जा सकता है, दो ही चीज़ें हैं। तो चलें, इंसान को खुद गर्ज़ लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन जो अ, वो अपना घर, अपना सब कुछ पहले ठीक करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। लेकिन जो मुखलिस लोग होते हैं वो सबसे पहले नेशन के बारे में सोचते हैं कि बीइंग अ नेशन, यार हम सब एक है ना, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं। ये अलग बात है कि सेक्ट, कास्ट एंड दीगर जो सुवाइयत लिसानियत पर हमको लड़ाया गया, नुकसान किया गया हमारी नेशन का, ये एक और साजिश की बात है। लेकिन हमको इस बारे में भी सोचना होगा कि हमें हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, हम इन साजिशों से कैसे मुकाबला करेंगे। और ये आसान सा हल है। मेरी एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें मैंने बता दिया कि फ़िरका वारियत से कैसे बचें। बीइंग अ नेशन भी यूनाइटेड होकर रहें, अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट करें, पैसा कमाएँ, खुद भी अपनी भी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें। ठीक है जी। जितना पैसा ज़्यादा कमाएँगे उतनी सहूलियात अपने लिए भी ज़्यादा खरीदेंगे, दूसरों के लिए भी सहूलियात खरीदेंगे। अपने से जुड़े लोग हों, पहले सबसे पहले रिश्तेदार हैं, अपने अपने से जुड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और फिर उसके बाद गरीब, गुरबा, मसाकीन, जितने भी साथ रिलेटेड लोग आ जाते हैं, फिर विलेज आ गया, फिर सिटी, फिर शहर, फिर मुल्क। ये सारा कुछ इस तरह फिर आगे क्राइटेरिया चलता जाता है। जब आप खुद मजबूत हो जाएंगे फिर आप दुनिया की मदद करें जितनी कर सकते हैं। लेकिन पहले अपने लोगों की गुर्बत दूर की जाए, अपने लोगों को स्टेबल किया जाए, अपने लोगों की बेहतरी की जाए। और मैंने एक और मेरी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है कि हर गाड़ी में एसी, हर बंदे के पास गाड़ी, एटलीस्ट हर घर के पास गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। और बेस्ट, और हर बंदे के पास अपना घर, हर बंदे के पास घर नहीं है तो अपना फ्लैट, और हर बंदे के पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। और जो कोई डिसेबल हो उसके लिए गवर्नमेंट की वेलफेयर होनी चाहिए, ताकि इस पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो परफेक्ट चलता रहे। और बिजनेस इंक्रीज पे फोकस रखें, पैसा जो है ना वो जनरेट करके उसको संभालें, उसको इन्वेस्ट करें ऐसी परफेक्ट जगहों पर
جو آپ کا لائف ٹائم ایسٹ بن جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت آپ کو فائدہ دیں گے ان دا فیوچر. اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم.